رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الذی داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الہاشمی الابتئی التحامی سیدنا و مقتدانا و ہادینا وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن منی وانا منہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول علیہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، جب سے فلک پر 1446 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر مسلسل حاضر ہو رہے ہیں، اور مادر حسنین کو، بنت جناب رسول الثقلین کو، ان کے لال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کی جزا صاحب مجلس یا جو کرنے والے ہیں وہ یا ہم آپ، کوئی بھی تبرک بانٹنے والا، خدمت کرنے والا، کوئی اس کی جزا آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس کی جزا آپ کو شہزادی کونین انشاءاللہ دارین میں عطا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کا آنا یہ محبت کا تقاضا ہے، انسیت کا تقاضا ہے۔ اور عزیزو، میں نے کل آپ کے سامنے جو باتیں عرض کی اسی کو آگے بڑھاؤں گا، چونکہ ہمارے اس خمسہ مجالس کا موضوع امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، تو لہٰذا لیکن اس سے پہلے چند باتیں بدتمہیداً آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اپنے منزل، اپنے موضوع تک پہنچ جاؤں گا کہ جی صاحب، آپ کا فرش عزا پہ تشریف لانا صرف آپ کے محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی مودت کی دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں انسان سے محبت نہیں مانگی ہے، اللہ نے اہل بیت سے مودت مانگی ہے۔ اور عزیزو، محبت اور مودت کسے کہتے ہیں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یک طرفہ انسیت ہو تو اسے محبت کہتے ہیں، دو طرفہ عقیدت ہو،
دو طرفہ محبت ہو تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ آپ کا فرش ازا پہ تشریف لانا یہ مودت کی دلیل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، محبت کے بھی کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے بھی کوئی نہ کوئی عنوان ہوا کرتے ہیں۔ امیر کائنات سے پوچھا گیا، حلال مشکلات سے سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے اگر کسی کی محبت کو پرکھنا ہے تو کیسے پرکھا جائے کہ صاحب سامنے والا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم سے کتنی انسیت رکھتا ہے۔ بھئی میں بڑھ بڑھ کے آپ سے کہوں کہ رمضان بھائی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، کبھی پکار کے دیکھ لینا، کبھی صدا دے کے دیکھ لینا۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا جب یہ مجھے مدد کے لیے پکارتے، مدد کے لیے آواز لگاتے، تو بھائی ہمارا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا نا، اس لیے کہ ضرورت پڑی نہیں، انہوں نے کبھی بلایا نہیں، تو صاحب ہم نے صرف اعلان کیا، لیکن انہیں کیا پتا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہی سوال مولا کائنات سے پوچھا گیا، امیر ممکنات سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ صاحب اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ سامنے والا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم سے کتنی عقیدت رکھتا ہے، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تجھے یہ چیک کرنا ہے کہ سامنے والا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو پہلے اپنے دل کو چیک کر کہ تو سامنے والے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بھئی یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا کہ تو یہ چیک کر کے سامنے والا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی عقیدت رکھتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، اگر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، اور آپ کو دیکھنا ہو کہ آپ کو بھی اہل بیت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، آپ سے بھی اہل بیت محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو عزیزان گرامی قدر پہلے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جتنی محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت ہم سے اہل بیت کرتے ہیں۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، کوئی انسان بھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک سجدہ خالق کا نہیں کر سکتا جب تک کہ توفیق نہ مل جائے، ویسے ہی کوئی بھی فرش عزا پہ آ نہیں سکتا جب تک کہ ملکہ فرش عزا سیدہ کی اجازت نہ مل جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز کا نام ہے۔ عزیزو اگر محبت بھائی سے ہوتی ہے تو قوت کہلاتی ہے، بہن سے ہوتی ہے تو غیرت کہلاتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے تو شفقت کہلاتی ہے، محبت بیت سے ہوتی ہے تو عبادت کہلاتی ہے، محبت اہل بیت سے ہوتی ہے تو مودت کہلاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس محبت کے بھی تقاضے ہیں۔ تو عزیزو یہ فرش عزا پہ آنا آپ کے محبت کی دلیل، آپ کے عقیدت کی دلیل۔ تو عزیزو کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، پہنچ جاؤں اسی منزل پر، کہ اگر کسی ذات کو سمجھنا ہے، اگر کسی ذات کو دیکھنا ہے تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی اس کا گزرا ہوا کیا ہے، اس کا گزرا ہوا کل کیسا تھا۔ میں کل اس بات کی تشریح کر چکا، میں اس جانب نہیں بڑھوں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر ہمیں امام حسن علیہ السلام کو سمجھنا ہے، اور اس دور کو جو ہماری مجلس کا موضوع ہے، وہ دور کہ جو شہادت کے بعد کا دور ہے، جس میں بہت زیادہ الزامات امام حسن کی زندگی پہ لگائے گئے ہیں، تو پہلے اپنے بچوں کو وہ زندگی بھی تو بتاؤں نا کہ جو زندگی پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد کیا انسان فیصلہ کرے گا کہ جو اتنا معزز ہو، اتنا محترم ہو، کیا اس کے اوپر ایسے الزامات ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی قدر کل یہاں تک پہنچا تھا کہ نبی کی زوجہ ام فضل نے کہا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ بہت جلد میرے یہاں پر نواسے کی ولادت ہوگی اور اس کی پرورش تم کرو گی۔ میں کل پڑھ چکا نام رکھنے کا بھی مسئلہ۔ اب عزیزان گرامی قدر رسول اللہ نے آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد سب سے پہلی غذا، جہاں سے ہماری بات مڑ گئی تھی، سب سے پہلی غذا لعاب رسول اللہ، یعنی کیا کہ جو کائنات کو رزق بانٹنے آیا ہے اس کا رزق بن رہا ہے لعاب رسالت۔
بھائی عزیزو دیکھیے کسی عام انسان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کس کی غذا کا جو کائنات کو رزق بانٹنے آیا ہے۔ عزیزو رزق کا مسئلہ آیا اور میں بیان نہ کروں کہ جو کائنات کو رزق بانٹنے آیا ہو، بھائی کیسے رزق بانٹا کرتے تھے؟ ایسا دسترخوان لگتا تھا اور اس منزل کا ہوا کرتا تھا کہ جسے جو چاہیے آئے، آ کر سوال کرے، دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھائے اور کھا کر چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے متعدد روایتیں سنی ہوں گی کہ ایک فقیر آیا، ایک سائل آیا، وہ کھا بھی رہا ہے، جھولی میں لقموں کو رکھ بھی رہا ہے۔ امام حسن نے کہا اگر گھر والوں کے لیے حاجت ہے تو تجھے بعد میں دے دیں گے، تو سکون سے ابھی کھا لے، گھر والوں کے لیے لے کے چلے جانا۔ وہ کہتا ہے میں گھر والے کے لیے لے کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ایک کو دیکھ کے آ رہا ہوں، مسجد کے گوشے میں اس کی روٹی اتنی سوکھی ہوئی ہے کہ وہ ہاتھوں سے بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ بھئی یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا، بھئی کس کے لیے وہ کر رہا تھا؟ کہ مولائے کائنات کی بات کر رہا تھا کہ مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے اتنی سوکھی جو کی روٹی ہے کہ جو ہاتھوں سے نہیں ٹوٹ رہی ہے، جو دانتوں سے توڑی نہیں جا سکتی ہے، اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اب آپ اگر پہنچ گئے ہوں اس دسترخوان پر تو جو پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھنے لگا ہوں۔ کہنے لگے کہ دسترخوان ایسا دسترخوان تھا کہ دنیا کی جو نعمت چاہیے تجھے مل جائے گی، بس تیری خواہش ہونی چاہیے، تو درخواست تو کر دے۔ ایک سوچنے والے نے سوچا کہ اس دسترخوان کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے، جو چاہو تمہیں مل جائے گا، کہ لاؤ ایسی چیز کیوں نہ مانگ لوں کہ جو عرب میں پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ بھئی آج اگر آپ دیکھیں تو آج تو بڑا آسان ہے، عرب میں پان وغیرہ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، لیکن اس دور میں تو بڑا مشکل تھا نا کہ اللہ کہ جی صاحب ایسی غذا مانگ لی جائے کہ جو غذا عرب میں پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر کہ اللہ کہ عرب میں جو ہے وہ بٹیرے وغیرہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ صاحب ایسی چیز مانگتا ہوں کہ جو عرب میں پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ پائی تو جاتی ہے دنیا میں لیکن عرب میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر کہتے ہیں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اب دسترخوان پر غذاؤں کو دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، امام نے خود فرمایا تو اپنی زبان سے بتائے گا کہ کیا کھانا چاہتا ہے یا تیرے سامنے رکھ دیا جائے تو کھانا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو تو کھانا چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ میں، وہ تیرے سامنے رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دسترخوان تھا۔ تو کائنات کو امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان آج یاد ہے، اور امام حسن کا دسترخوان ہوتا ہے کیوں؟ کہ انہوں نے کائنات کو کھلایا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے سوکھی روٹیاں کھائی ہوں۔ یہ سوکھی روٹیاں کس لیے کھائی ہیں؟ یہ اس لیے کھائی ہیں کہ اگر امت کا کوئی غریب اگر وہ بہترین غذائیں کھاتے تو امت کا غریب شرمندہ ہو جاتا۔ امت کے غریب کے پاس ایک سبق موجود رہے کہ جس کا آقا سوکھی روٹیاں کھا کے زندگی گزار سکتا ہو۔ اگر اس کی غلامی کا دعویٰ ہے تو پھر انسان ٹھیک ہے، اگر حالات تھوڑے سے جو ہیں وہ خراب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چٹنی روٹی کھا سکتا ہے انسان۔ عزیزان گرامی قدر چلیے آگے بڑھ جائے گفتگو کہ لگے کہ رسول اللہ نے سب سے پہلی غذا دی ہے۔ کون سی پہلی غذا دی ہے؟ کہ لعاب رسالت، لعاب رسول اللہ۔ اور اس گھر کی شان ہی یہی رہی ہے کہ جو آیا ہے جس کے لیے اسی نے پہلی غذا اس کو پہنچائی ہے۔ شاید میں بات کو گاڑھی کر گیا۔ جو جس کے لیے آیا ہے اسی نے پہلی غذا اس کو پہنچائی ہے۔ علی 3 دن تک کعبے میں رہے، نہ آنکھوں کو کھولا نہ دہن کو کھولا۔ اللہ اکبر۔ نہ آنکھوں کو کھولا نہ دہن کو کھولا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی آغوش میں آئے ہیں کہ آنکھوں کو بھی کھولا ہے، اپنے لبوں کو بھی کھولا ہے۔ اب رسول اللہ نے پہلی غذا علی علیہ السلام کو جو دی ہے وہ کون سی غذا دی ہے؟ کہ اپنی زبان رسالت علی کے دہن میں دی ہے۔ علی کی پہلی غذا کیا ہے؟ لعاب رسول اللہ۔ حسن کی پہلی غذا کیا ہے؟ لعاب رسول اللہ۔ حسین کی پہلی غذا کیا ہے؟ لعاب
رسول اللہ۔ امام زین العابدین کی پہلی غذا کیا ہے؟ لعاب حسین غریب۔ امام محمد باقر کی پہلی غذا کیا ہے؟ لعاب امام زین العابدین۔ یہ سلسلہ الی انتہا امام آخر تک چلا جائے گا کہ ہر آنے والا جب دنیا میں آ رہا ہے تو پہلی غذا کہیں پر لعاب رسالت ہے، کہیں پر لعاب امامت ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ جی صاحب محبت میں ہو گیا، وہ نواسے تھے، یہ نانا تھے، نانا نے اپنی زبان نواسے کے دہن میں دے دی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ تو اللہ اکبر۔ اب ان سے کہیے کہ بھائی ولادتیں تو آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ کے گھر میں ہو رہی تھی، ولادتیں تو آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کی بیٹی کی یہاں پر بیٹا آ جائے، ولادت ہو جائے، ذرا پہنچیے اپنے گھر میں، اور وہ جو نونہال ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، چاہے وہ غذا لے چکا ہو تو 4-10 دن کے بعد چلے جائیے، اور جانے کے بعد اپنی زبان کو نکالیے اور ذرا بچے کے منہ میں دے دیجئے۔ ہمارا ڈاکٹر تو بعد میں چیخے گا، پہلے بیٹی چیخ پڑے گی اور کہے گی ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان کہنے لگے کہ جی صاحب یہ میرا نواسا ہے، میں اس کے دہن میں اپنی زبان دے رہا ہوں۔ پلٹ کر فوراً بیٹی کہے گی ارے ابا جان یہ بچہ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے جراثیم اور ہیں، اس کے جراثیم اور ہیں، لہذا دنیا نے بتا دیا کہ جہاں پر جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم منتقل ہوتے ہیں، جہاں پر نبوت و امامت ہوتی ہے وہاں نبوت و امامت منتقل ہوتی ہے۔ اذان گرامی پر جیو شاباش، مولا سلامت رکھے۔ یا کہ زان گرامی قدر جہاں پر جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم منتقل ہوتے ہیں، اور جہاں پر نبوت و امامت ہوتی ہے وہاں پر نبوت و امامت منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر قرآن کو کھولا جائے تو کوئی سورہ سورہ الحمد ہے، کوئی سورہ سورہ بقرہ ہے، کوئی سورہ سورہ اخلاص ہے، کوئی سورہ سورہ کوثر ہے، لیکن جب قرآن کو بند کر دیا جاتا ہے اور اب سوال کیا جاتا ہے بتا اب کیا ہے، تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، سورہ توحید ہے، یہ کوثر ہے، یہ اخلاص ہے، یہ والناس ہے، سب یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ ایسے ہی جب یہ محمد بکھرتے ہیں، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی علی ہے، کوئی زین العابدین ہے، جب یہ بکھرتے ہیں تو شخصیتیں بنتی ہیں، اور جب یہ سمٹتے ہیں تو محمد بنتا ہے۔ ہاں اذان گرامی قدر کہنے لگے کہ جہاں پر نبوت ہوتی ہے وہاں پر نبوت منتقل ہوتی ہے، اور جہاں پر جراثیم ہوتے ہیں وہاں پر جراثیم منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو شب ہجرت جو گھیرے میں لیے ہوئے تھے نا، وہ پہچان نہیں پائے محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ کائنات میں 2 ذاتوں پہ دھوکے ہوئے، دنیا نے علی کو محمد سمجھا، عباس کو علی سمجھا۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں کائنات میں باتیں آئی ہیں، میں کرتا چلا جاؤں گا کہ لگے کائنات میں 2 ذاتوں پہ دھوکے ہوئے۔ پہلا دھوکہ علی کی ذات پر، دوسرا دھوکہ عباس کی ذات پر۔ جب علی کو سمجھا گیا تو محمد سمجھا گیا، جب عباس پہ دھوکہ ہوا تو عباس کو علی سمجھا گیا، لیکن دونوں دھوکوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ارے جب علی پہ دھوکہ ہوا تو رات کی تاریکی میں ہوا، لیکن جب عباس پر دھوکہ ہوا تو دن کے اجالے میں ہوا۔ زندہ باد، 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 زندہ باد،
مردہ آباد
मुर्दा आबाद यज़ान गिरामी कदर। कह लगे जहाँ पर इमामत होगी तो पहली ग़िज़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो दी जा रही है वो क्या है? कह लगे लुआब रसूलिल्लाह, अल्लाह अकबर, दहन रसालत माब से जुमला अदा हुआ हसन मिन्नी व अना मिन्हो, कि हसन मुझसे है, हसन मिन्नी, हसन मुझसे, व अना मिन्हो, और मैं हसन से हूँ। अल्लाह अकबर। कल मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दिया कि जी साहब ये कौन से अशख़ास हैं, ये कौन सी शख्सियतें हैं, ये कौन से जुज़ हैं, कि ये वो जुज़ हैं कि जिनकी वजह से रसूल अल्लाह हैं। कायनात का ज़र्रा कल पढ़ चुका, कल कायनात का ज़र्रा, चूँकि अब आगे बढ़ना है, कह लगे कायनात का ज़र्रा रसूल की वजह से है और रसूल अहले बैत की वजह से हैं। अज़ीज़ो, इसीलिए रसूल अल्लाह की 23 साल तबलीगी ज़िंदगी के दरमियान अगर आप देखें तो रसूल अल्लाह ने अलग अलग ओहदे तक़सीम किए हैं। किसी को मुदर्रिस बनाया, किसी को सफ़ीर बनाया, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को कातिब बनाया, किसी को मुबल्लिग बनाया। अलग अलग ओहदे रसूल अल्लाह ने अपनी 23 साल ज़िंदगी के अंदर रसूल अल्लाह लोगों में ओहदे तक़सीम करते रहे। किसी को कातिब बनाया, किसी को मुदर्रिस बनाया, किसी को मुबल्लिग बनाया। भाई कुछ कह रहा हूँ, अलग अलग ओहदे रसूल अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में तक़सीम किए, लेकिन मिन्नी का ओहदा इतना अजीम ओहदा था कि 4 तन के अलावा किसी और को दिया ही नहीं है। ये मिन्नी का ओहदा इतना अजीम ओहदा था कि 4 तन के अलावा किसी और को दिया ही नहीं है। कहीं पे फरमाया फ़ातिमतो बज़तो मिन्नी, कहीं पे फरमाया हसन मिन्नी, कहीं पे फरमाया अली मिन्नी, कहीं पे फरमाया हुसैन मिन्नी। अल्लाह अकबर। यानी क्या बताना चाह रहे हैं? कह लगे ये वो ज़ातें हैं जिनकी वजह से रसूल है, ये वो ज़ातें हैं जिनकी वजह से रसूल है। अब जुमला कहने जा रहा हूँ कि साहब क्या कहा? जिनकी वजह से रसूल है, ये वो ज़ातें हैं जिनकी वजह से रसूल है। तो मुझे कहने दीजिए, अमा जब इनके बगैर रसूल रसूल नहीं है तो इनकी विलायत के बगैर तू मुसलमान कैसे है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गिरामी कदर। चलिए बढ़ जाए आगे। क्या लगे कि साहब पहली ग़िज़ा और रज़ान गिरामी कदर। अब क्या है हसन रसूल अल्लाह की ज़बानी, तब वो सारी बातें लुत्फ़ आएगी ना। देखिए, बयान करने के लिए अगर खाका पेश कर दिया जाए तो 1-2 मजलिस भी बहुत, 25-30 मिनट भी बहुत हो जाएंगे। लेकिन रज़ान गिरामी कदर पूरा खमसा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उन्वान से, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इधर के अदवार को भी बयान इसलिए किया जाए ताकि रसूल अल्लाह की ज़िंदगी के बाद इमाम हसन के कमालात, इमाम हसन के फ़ज़ाइल कहाँ चले गए कि तारीख़ में निगाह नहीं, तारीख़ में नज़र नहीं आते। भाई ये सारे तो कब हैं? जब रसूल अल्लाह हैं। अब 11 हिजरी में रसूल अल्लाह जाएंगे और उसके बाद सन 40 हिजरी तक आप पढ़ जाइए तारीख़ों को, देखिए तारीख़ों में कारनामे ढूंढते रहिए। अज़ान गिरामी कदर बहुत तवज्जो चाहूँगा। क्या लगे कि साहब मौलाए कायनात की कितने साल की? सन 37 हिजरी तक, 36, साढ़े 36, 37 हिजरी, वही लगभग है तकरीबन मौलाए कायनात की हुकूमत का सिलसिला। उसके बाद जो है वो बयान शुरू होते हैं कि साहब इमाम हसन ये, इमाम हुसैन ये, इमाम हसन ये, इमाम हुसैन वो। 11 हिजरी को जो बाब बंद हुआ फजीलतों का, तो अब कब खुल रहा है? 37। तो इन सालों के अंदर क्या ये जवानाने जन्नत के सरदार नहीं रहे? कुछ कह रहा हूँ, क्या इन सालों के अंदर ये रसूल अल्लाह के नवासे नहीं थे? क्या इन सालों के अंदर ये वही नहीं थे कि जो चादर तत्हीर में आते हैं? अल्लाह अकबर। ज़रा अब चादर तत्हीर की बात आई है, नज़ान गिरामी कद्र। देखिए कि साहब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर में दाखिल हुए हैं तो सबसे पहला जुमला क्या कहा? इन्नी अशुम्मु राइहतन तय्यबा, कि मैं एक खूबसूरत बेहतरीन जो है वो खुशबू महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। किसकी खुशबू महसूस कर रहे थे? क्या रसूल अल्लाह ने कोई यमनी इत्र लगा रखा था?
اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں کہ لگے کون سی خوشبو محسوس کر، رائحتن طیبہ، کہ لگے خوبصورت ترین جو ہے وہ رائحہ خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے کوئی خوشبو نہیں لگا رکھی تھی، یا رسول اللہ کی پہچان نہیں تھی کہ یہی خوشبو لگاتے ہیں اور جب بھی یہ خوشبو آ جائے تب سمجھ لینا کہ یہاں پہ رسول اللہ ہے۔ نہیں جی صاحب، وہ کون سی خوشبو تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں بتا دیا۔ ہماری معرفت کو سمجھو کہ ہم رسول اللہ کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں۔ خوشبو رسالت کی گفتگو ہے۔ اللہ اکبر، جو بچپنے میں خوشبو رسالت سونگھ لیتا ہو، کیا 11 ہجری کے بعد کمالات ختم ہو گئے؟ 37 ہجری کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو جنگوں میں، ہماری تاریخوں میں جنگوں میں تذکرہ ملے گا، ہے نا صاحب، وہ اور لوگوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اب اپنی تاریخ ایک درکنار کریں، ابھی میں عام ایک اس عنوان سے بات کر رہا ہوں کہ اگر پوری امت مسلمہ کو دیکھا جائے، ہاں کہاں چلے گئے وہ کمالات کہ جو رسالت مآب کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہو؟ جوانان جنت کے سردار نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر، کیا یہ وہی سردار نہیں ہے کہ صاحب روایتیں کہتی، ہماری نہیں بلکہ دوسروں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صاحب میں سجدے میں تھا، راوی کہتا ہے کہ میں سجدے میں تھا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سجدے کو طویل کرتے چلے جا رہے ہیں، سجدہ طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رسول اللہ پہ وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن بعد میں مجھے علم ہوا کہ آج رسول اللہ پہ وحی نہیں اتر رہی تھی بلکہ پشت کے اوپر حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وحی اتر رہی ہے، کہ لگر وحی نہیں اتر رہی تھی بلکہ پشت کے اوپر امام حسن بیٹھے ہوئے، ہاں کہ حسن نواسہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اذان گرامی قدر، کیا لگے کہ رسول اللہ کا سجدہ جن کے لیے طول ہو رہا ہو، امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن وہ زیادہ مشہور کیوں اور یہ زیادہ مشہور کیوں نہیں؟ اس کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں، چونکہ پڑھنے والے کثیر تعداد میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کا بھی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھے ہیں اور نانا کا سجدہ طویل ہوا ہے۔ امام حسین بھی آ کر بیٹھے اور نانا کا سجدہ طویل ہوا، لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چلیے بڑا نواسہ آ کے بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑا نواسہ آ کے بیٹھ گیا تھا، بڑا نواسہ آ کے بیٹھ گیا، رسول اللہ نے سجدے کو طویل کر دیا، لیکن جب چھوٹا نواسہ آ کے بیٹھا تب رسول اللہ سرکار دو عالم نے سجدے کو طویل نہ کیا ہوتا کہ بھائی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بڑے نواسے بیٹھ گئے تھے، آج چلیے چھوٹا سا سجدہ کیے دیتا ہوں اس لیے کہ چھوٹا نواسا بیٹھا ہے۔ اب عزیزو جملہ سنیے گا، بھائی پہلی مرتبہ امام حسن بیٹھے تب سجدے کو طویل کیا، دوسری مرتبہ امام حسین آ کر بیٹھے تب بھی نبی نے سجدے کو طویل کیا۔ یہ دونوں ذاتوں کے لیے طویل کیوں؟ یا رسول اللہ، ایک کے لیے سجدہ طویل ہو گیا تھا، طویل ہو جاتا، لیکن دوسرے کے لیے تھوڑا سا سجدہ مختصر کر دیتے۔ عجب نہیں، رسول اللہ آواز دیں گے یہ بچے ہیں صحیح لیکن امام تو ہے نا۔ بھئی اگر کسی کی امامت میں کمی ہوتی ہے، بہت بہت بڑی بات، اگر کسی کی امامت میں کمی ہوتی تو سجدہ چھوٹا بڑا ہو سکتا تھا، لیکن یہ دونوں امام ہیں، نہ حسن کی امامت میں کوئی کمی ہے نہ حسین کی امامت میں کوئی کمی ہے۔ اذان کرام، جیسے حسن امام ویسے ہی حسین امام، جیسے حسن جوانان جنت کے سردار ویسے ہی حسین جوانان جنت کے سردار۔ اللہ اکبر۔ اب چلیے آ جاؤں اس منزل کی جانب جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ اذان گرامی قدر امام حسن علیہ السلام کی فضیلت، امام حسن علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے، یہ تو میں آگے بڑھ گیا، اگر اور پیچھے سے بیان کروں کہ امام حسن ہیں کیا، امام حسن کے لیے لکھا یہ ہے کہ ایک دن مدینے میں یہ شور مچ گیا کہ جی صاحب آج جو ہے وہ رمضان کی پہلی ہے یا شعبان کی 30 ہے۔ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا وہ رمضان کی پہلی اور شعبان کی 30 پہ کم جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو زیادہ جھگڑے یہ ہوتے ہیں کہ رمضان کی 30 ہے یا شوال کی پہلی ہے۔ عید پہ ہمارے ہاں زیادہ جھگڑے ہیں، وہ 30-20 والے جھگڑے بہت کم پائے جاتے ہیں، بہت مختصر ہو گیا ہے نا جی صاحب۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، اگر جو ہے وہ پہلی ہوئی تو روزہ چلتا رہے گا، اور 30 ہو گئی تو صاحب کھول لیں گے پھر، ہے نا جی صاحب۔ تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن یہ عید میں کیوں زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ کہ لگے ان لوگ کو زیادہ پریشانی ہو جاتی جنہیں نمازی صرف عید کی پڑھنی ہے، کہ اگر بھائی یہ دن بھی اگر چلا گیا تو پھر کب پڑھیں گے اب، ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی صاحب اس بات کے اوپر بحث ہو گئی مدینے کے اندر کہ بھائی آج 30 ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اب بہت توجہ، کہنے لگے پورے صحابہ کرام کے درمیان بحث جاری ہے، کوئی کہہ رہا نہیں بھائی 30 ہے، کوئی کہہ رہا نہیں پہلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 30 ہے، کوئی کہہ رہا ہے پہلی ہے۔ کہنے لگے یہ جھگڑا ہوتے ہوتے بحث ہوتے ہوتے رسول اللہ کے بارگاہ تک یہ بحث پہنچ گئی۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ تک یہ بحث پہنچی ہے اور سوال کیا یا رسول اللہ آج رمضان کی پہلی ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے، رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ رسول اللہ چاہتے تو جواب دے دیتے اور سارے کے سارے مان لیتے کہ بھائی آج 30 تاریخ ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا، آج پہلی تاریخ ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ اور جا کر دیکھو حسن نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، جا کر یہ دیکھو کہ حسن نے دودھ پیا یا دودھ نہیں پیا۔ اگر پی لیا ہے تو شعبان کی 30 اور اگر نہیں پیا ہے تو رمضان کی پہلی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ رمضان کیا ہے کہ یہ شریعت کا قانون ہے، شریعت اسلامی کا قانون ہے کہ انسان روزے رکھے گا۔ اب بہت توجہ چاہتا ہوں، جس کا دودھ پینا نہ پینا شریعت کو معین کرے اسے حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ جس کا دودھ پینا نہ پینا شریعت کو رضان گرامی قدر کہ لگے جو یہ ذات بہت عظیم ذات ہے۔ اب عزیزو چلیے لے کے چلتا ہوں کہ بہت سے واقعات ہیں امام حسن کا، اخلاق، کردار، ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو آتی رہے گی درمیان میں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ وعدہ کیا ہے تو لہذا شروع کر دوں، ورنہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کب شروع کریں گے، کب پڑھنا شروع کریں گے نا، تجسس اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا میں آپ کے سامنے بارگاہ میں آج پہلی چیز جو پیش کرنا چاہتا ہوں، میں کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ الزامات، پہلے میں آپ کے بارگاہ میں جو ہے وہ یہ رکھتا کہ کیا خصوصیتیں تھیں۔ عزیزو سب سے بڑی خصوصیت امام حسن کی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور حضرت خاتم سے لے کر حضرت حجت تک جتنا بڑا شرف امام حسن کو ملا ہے اتنا بڑا شرف کسی کو نہیں ملا۔ وہ اتنا بڑا شرف، بہت توجہ میری جانب متوجہ رہیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کہ لگے کہ جتنا بڑا شرف امام حسن کو ملا ہے اتنا بڑا شرف کسی کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے میں کہاں جا رہا ہوں، مولا کائنات بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، بی بی صدیقہ طاہرہ بھی، سارے سب چیزوں کو میرے مد نگاہ، اور پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر حضرت حجت تک جو سب سے بڑا شرف ملا ہے نا، کائنات کا وہ پہلا انسان تھا کہ جس کی ماں بھی معصوم تھی، جس کے باپ بھی معصوم تھے۔ اب ٹھیک ہے بعد میں امام حسین علیہ السلام، لیکن وہ بعد میں ہیں، پہلے نہیں، پہلا انسان وہ ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام اور بھی جو ہے وہ ہمارے امام حسن امام حسین علیہ السلام، لیکن کائنات کا وہ پہلی ذات۔ اچھا جی امام باقر علیہ السلام کے وہ نجیب الطرفین ہونے کے عنوان سے بہرحال تھوڑا سا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اس لیے کہ عصمت کبریٰ پر جب نجیب الطرفین کی بات نہیں بلکہ معصوم، کہ معصوم ہونا یا علی یا علی یا علی یا علی جیو سلامت رہو یا علی۔ اذان گرامی قدر، اب یہاں سے جو آغاز ہوتا ہے امام، دیکھیے کہاں اتنی فضیلتیں 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 فضیلتیں، اور کہاں پر یہ نوبت آ گئی کہ امام حسن علیہ السلام
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بابا کی نشان قبر کو بھی چھپانا پڑا. مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ آج نجف میں نا وہ تو تب پتہ چلا جب بزرگ نے بتایا، جب وہ ہرن کا واقعہ ہے آگے شکاری کتے کو چھوڑا گیا، سمجھ رہے نا، وہ واقعات پڑھنا مقصود نہیں ہے، تب ظاہر ہوئی ہے قبر. لیکن نشان محفوظ رہا، اس کو مخفی رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ اللہ اکبر، کیا نوبت آ گئی تھی جبکہ خلیفۃ المسلمین تھے. لیکن اذان گرامی قدر کچھ ایسے حالات رسول اللہ کے بعد اہل بیت رسول اللہ کے اوپر بنائے گئے کہ رسول اللہ آخری وقت خطبہ غدیر کے وقت بھی جو ہے وہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں کتنا کہا. آخری وقت بھی یہی کرتے رہے، انی تارک فیکم ثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور میری اطرت. ہاں آخری خطبہ جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے کہ دیکھو میری اہل بیت سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں بہت خیال کرنا. عزیزو آپ کو متعدد حدیث سے آخری وقت فرمایا اپنے تمام جو ہے وہ ساتھیوں سے کہ اگر تم دیکھنا کہ ساری دنیا ایک طرف اور علی ایک طرف ہے تو دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ لیے کہ جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا. یہ کیوں فرما کے جا رہے ہیں؟ یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ اذان گرامی قدر، کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو سب سے بڑی تہمت امام حسن علیہ السلام پہ لگائی جاتی ہے وہ ہے کثرت ازواج، کہ بہت زیادہ شادیاں کی. اور ابھی انشاءاللہ وہ اگر میں ابھی پڑھ دوں تو وہ پھر وہ لطف نہیں آئے گا. لطف سے مراد وہ باتیں پھر چیدہ ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں ایک ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس راوی نے کتنی شادیاں امام حسن علیہ السلام کی، جو بنی امیہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر ان کی نمک حلالی کر رہے تھے، انہوں نے کس انداز سے جو ہے وہ شادیوں کو. اور اگر آپ سوچیں تو کتنوں نے ایسی بھی لکھ دی ہے کہ ایک مہینے میں اگر امام حسن کی زندگی کو کاؤنٹ کیا جائے تو ایک مہینے میں 3 شادیاں بھی بیٹھ رہی ہیں. بتائیے، سوچیں آپ، اتنی شادیاں لکھ دی کہ اسے خود ہی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر زندگی کو کاؤنٹ کیا جائے، جب سے شادیوں کا آغاز تم بتا رہے ہو اور آخری عمر تک اگر شادیوں کو کاؤنٹ کر لو تو تم نے جتنی شادیاں لکھ دی ہیں امام حسن نے کی، تو ایک مہینے میں 3 شادی. کسی نے لکھا کہ شادی کرتے تھے اگلے دن جو ہے وہ جی صاحب زوجہ جی تھے وہ فوت کر جاتی تھی. تیسرا لکھ رہا ہے طلاق. وہ باتیں ہیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آغاز کرو کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر امام مولا کائنات کی ادھر انتقال ہوا، شہادت ہوئی، آپ جو ہے وہ دار بقا کی جانب کچھ فرما گئے. کہنے لگے کہ حالت یہ ہے کہ آپ کی قبر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے. اذان گرامی قدر کہتے ہیں کہ جب امام رمضان سن 40 ہجری کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی اور ان کے کفن اور دفن کے بعد امام حسن نے مجمع کو خطاب کیا ہے. چونکہ اب آپ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین تھے، ٹھیک ہے نا جی صاحب، اور وہاں پر امیر شام جو تھا وہ گورنر بنا ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے بعد خلافت کی درجہ ہے. اس کے بعد اب خلیفۃ المسلمین کون ہوگا؟ ادھر امیر شام سمجھ رہا ہے کہ تحکیم حکمین کا فیصلہ میرے حق میں آیا. اب حکمین کا فیصلہ سنیے. حکمین کا فیصلہ کیا ہوا؟ حکمین کا فیصلہ یہ ہوا کہ جب جنگ صفین ہوئی ہے اور جنگ صفین کے اندر مالک اشتر پہنچ گئے خیمے تک امیر شام کے، اور چاہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ ڈور کٹے، خیمے میں داخل ہوں اور اصل فتنہ کو ختم کر دیا جائے، کہ ایسے عالم میں علی کا فرمان پہنچ جاتا ہے، مالک جس حال میں ہو اسی حال میں لوٹ آؤ. اگر ایک قدم آگے بڑھا دیا تو علی کو زندہ نہ پاؤ گے، اگر ایک قدم آگے بڑھا دیا علی کو زندہ نہیں پاؤ گے. حکمین کا فیصلہ سنیے گا کہ اللہ کے لیجیے مالک اشتر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ خود علی کے لشکر میں ہزاروں کی تعداد، وہ تعداد ہے کہ جو تلواریں نکالے ہوئے علی کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کہہ رہی ہے لا حکم الا للہ، کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم پسند نہیں ہے، اگر آپ نے مالک کو نہیں بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. ایسے کہ جو اب تک اپنی جان علی پہ نچھاور کر رہے تھے وہ اس عالم میں آ گئے. اب کیا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب ادھر سے ایک مرتبہ عمرو عاص، اس کا عالم یہ ہوا کہ جی صاحب آپ کو تو پتہ ہے نا اس نے پورے لباس اتار دیے تھے، ہے نا. ایک مرتبہ امیر شام نے پوچھا، کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ علی کی تلوار کے سامنے تو کوئی بچا نہیں ہے، تم زندہ کیسے چلے آئے؟
تو اب کوئی اگر زندہ کسی سے بچ جاتا ہے تو کسی نہ کسی کا تو احسان ہوتا ہے نا. ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی یہ جو مرجھا رہا ہے نا پھول، یہ تھوڑا سا کہ جب کوئی بچتا ہے تو کسی نہ کسی کا احسان ہوتا ہے. اذان گرامی قد جنگ خندق میں عمر ابن عبدود جب کود کے آیا تھا خندق، تو وہ اکیلا اس نے کراس نہیں کیا تھا، بلکہ ساتھ میں جو ہے وہ 2-3 لوگ اور بھی تھے. ہاں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کون ہے جو جنت چلا جائے یا مجھے جہنم بھیج دے؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ من لہذا القلب، کہ اس کتے کے مقابل میں کون جائے گا؟ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور جانے کے بعد ایک وار کیا. وہ ساری داستان نہیں پڑھنی چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور میں اپنی منزل کی جانب آؤں. ایک وار کیا اور اس کو جو ہے وہ زمیندوز کر دیا. وہ جو ہے وہ جی صاحب معاف کیجئے گا، وہ جو ہے وہ زمین پہ لیٹا اور اس کے گلے کو کاٹا اور عمر ابن عبدود کو جو ہے وہ علی علیہ السلام نے قتل کر دیا. پوری جنگ خندق آپ کی سنی ہوئی ہے. کہ لگے جیسے ہی ان لوگوں نے جو عمر ابن عبدود کے سامنے آئے تھے نا، میں کہہ رہا ہوں نا کسی نہ کسی کا کسی گردن پہ احسان ہوتا ہے، کہ لگے کہ جیسے ہی ایک مرتبہ جو ہے وہ عمر کٹا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اتنا بڑا پہلوان تو مارا گیا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک بزرگوار نے سوچا چلو بہادری کا اچھا موقع ہے. اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، چلو بہادری کا بڑا اچھا موقع ہے. انہوں نے بھی تلوار نکالی، نہ عمر ابن عبدود کو مارا تو کیا ہوا؟ عمر ابن عبدود کے ساتھی کو تو مار دیا. اللہ اکبر. کہ لگے ایک بزرگوار تلوار کو نکالے ہوئے، اللہ جانے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، کہ لگے ایک بزرگوار تلوار کو نکالے ہوئے ایک مرتبہ ان کے پیچھے انہوں نے دوڑ لگا دی، اپنے رہوار کو ان کے پیچھے دوڑا دیا. علی جو ہے وہ رسول اللہ کے خیمے کی جانب آ رہے ہیں، ذرا وہیں پڑی ہے اس کی تلوار، وہیں پڑی ہے ڈھال، وہیں پڑی ہے، عمر بھی پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے دوڑ لگا دی کہ لاؤ. عمر کو نہ مار سکا تو کیا ہوا؟ اس کے ساتھی کو تو مار دیا. کہ اللہ کہ وہ آگے آگے دوڑ رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے اپنے رہوار کو دوڑائے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اس آگے دوڑنے والے کافر نے سوچا کہ بھئی علی کی جنگیں تو میں نے بہت دیکھی ہیں، علی کبھی جو ہے وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے کا پیچھا تو نہیں کرتے ہیں، تو یہ علی تو نہیں ہو سکتے، کوئی اور ضرور آ رہا ہوگا. اب جو اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے ایک مرتبہ نیزے کو نکالا، اس کا نیزہ نکالنا تھا، انہوں نے تلوار کو نیام میں رکھا، اس نے جو ہے وہ نیزہ گردن تک پہنچا دیا. اب جیسے ہی نیزہ گردن تک پہنچا، بھئی پرانی رشتہ داری یاد آ گئی. بس ایک مرتبہ وہ کافر کہتا ہے اس احسان کو یاد رکھنا. اللہ اکبر. اذان گرامی قد. تو میں بات کہاں کر رہا تھا؟ کہ لگے کہ جی صاحب ادھر جو ہے وہ مولا کائنات کو گھیر لیا گیا. لیجئے صاحب، لا حکم الا للہ. تو اب بات کہاں تھی کہ کسی نہ کسی کا احسان. اب میں کیسے پڑھ جاؤں، اللہ جانے آپ کیسے سنیں، اور میں کیسے اس منبر کے اوپر یہ بیان کر دوں کہ جی صاحب امیر شام نے پوچھا تم علی کی تلوار سے کیسے بچ گئے؟ اللہ جانے کیا سن لیا آپ نے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ واقعہ سنایا، کیا کروں اگر آپ نہیں سمجھیں تو. پر اس نے پورا لباس اتار دیا تھا نا، تبھی نے علی نے جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے اپنے چہرے کو موڑ لیا تھا. آس ہاں بہرحال نہیں سمجھو تو اتروں جب پوچھ لینا. کہ لگے کہ صاحب احسان ہوتا ہے ہر کسی نہ کسی کا زندگی پہ. تو جی صاحب، تو اب انہوں نے آگے کہا کہ لگے تم علی کی تلوار سے بچ گئے، کیسے بچ گئے؟ کہ لگے بھائی احسان ہے. بہرحال اب کس کا احسان؟ کہ لگے کہ صاحب کیا کریں؟ کہ لگے بس اب ایک ہی کام ہے، قرآن نیزوں پہ بلند کر دو. کہ لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ لگے ہاں قرآن نیزوں پہ بلند کر دو. نیزوں پہ قرآن جو ہے وہ بلند ہو گئے. اب ادھر جیسے نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے، ادھر کیا عالم ہوا؟ کہ لگے پوری فوج جو ہے وہ پلٹ گئی. ہاں کہتے ہیں کہ بلا لیجیے. تب جو ہے وہ اب کیا ہو بھائی، اب فیصلہ کیا ہو؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں ہٹاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے میں ہٹوں گا نہیں. جنگ ہو رہی ہے، اب صلح تو ہو نہیں سکتی. کہ لگے کام کر لیتے ہیں حکمین کا فیصلہ ہو جائے، یعنی ایک آپ کی طرف سے اور ایک ہماری طرف سے، دونوں بیٹھ جائیں، یعنی جس کو کہیے قاضی بن جائیں، قضاوت کر لیں، ہے نا. تو اب ادھر سے جو ہے وہ امریاس مکاریوں کا بادشاہ ہے نا جی صاحب، وہ بیٹھ جاتا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں مالک اشتر جائیں گے، اس لیے کہ امریاس سامنے سے. لوگ کہتے ہیں نہ مالک نہیں جائیں گے. کہ لگے پھر کہ لگے کہ جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری جائے گا. خیر بڑا مقدس، بڑا پرہیزگار، اس کے لیے بہرحال کہ ہر وقت جو ہے وہ کمثل یحمل اسفارا، کمثل الحمار یحمل اسفارا،
کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی پشت کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر گدھے کے اوپر جو ہے وہ کتابوں کو لاد دیا جائے تو گدھا عالم نہیں بن جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہی حالت تھی کہ جی صاحب تسبیحیں گھما لینے سے اور سجدوں کی قطاریں لگا دینے سے کوئی عابد نہیں بن جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ صاحب اس کو اب مولا کائنات کی طرف سے اب لیجئے صاحب، بات چیتیں ہوتی رہی، ایک سلسلہ ایک دور چلتا رہا، آخر میں دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صاحب دیکھیے جنگ اسی وجہ سے ہے کہ یہ علی میں اور امیر شام میں جھگڑا ہے، لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، نہ علی رہے نہ امیر شام رہے، دونوں کو خلافت سے ہٹا دیتے ہیں، تیسرا چناؤ ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب عمرو عاص اور دونوں بیٹھ گئے، مسجد میں سارا مجمع لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ عمرو عاص کہتا ہے بسم اللہ جائیے، وہ کہتا ہے نہیں آپ پہلے جائیے، کہتا ہے آپ بزرگ مقدس، آپ کی کیا بات، آپ سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بہرحال شیطان نے بہکا دیا۔ کہنے لگا وہ ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے یہ میری انگوٹھی میں اتار رہا ہوں ایسے ہی میں نے ردائے خلافت علی کے کندھوں سے اتار لی، اور وہ یہ کہہ کے ممبر سے نیچے آ گئے۔ اب یہ اوپر چڑھے اور چڑھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ عمرو عاص نے انگوٹھی سے نکال رکھی تھی، کہتا ہے بھی آپ نے دیکھا کہ جو علی کا حکم تھا، جو علی کی طرف سے فیصلہ دے رہا تھا، اس نے علی کو جو ہے وہ علی کے کندھے سے ردائے خلافت کو ہٹا دیا اس طریقے سے، انگوٹھی کی طریقے سے۔ کہنے لگے جس طریقے سے میں یہ اپنی انگوٹھی پہن رہا ہوں میں ردائے خلافت کو امیر شام کے کندھے پہ اڑا دیتا ہوں۔ لیجئے صاحب، سمجھ رہے نا؟ تو اب کہتے ہیں کہ اس نے یہ سوچا کہ جی صاحب علی چلے جائیں گے، اسی لیے تو اس نے ابن ملجم کو اتنا پیسہ ویسا دے کے شام سے زہر بہر بھیجا تھا کہ اگر علی سائیڈ میں، علی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پوری خلافت میری ہو جائے گی۔ تو لیجئے صاحب اسی لیے جو ہے وہ کیا ہوا، ابن ملجم نے وار کیا، مولا کائنات کی شہادت ہو گئی۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب حکومت تو پوری ہماری ہو گئی، اب تو کوئی اور حاکم ہے ہی نہیں۔ لیکن اذان گرامی قدر کہتے ہیں، اب یہاں سے سنیے، کہنے لگے کہ امام علیہ السلام جب پہنچے ہیں، اب سمجھ میں آئے گا آپ کو، مولا کائنات کو دفن کر کے مولا امام حسن علیہ السلام مجمع میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اب خطبہ پڑھتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، آج کی شب اس شخص نے انتقال فرمایا ہے جس پر عمل و کردار کے اعتبار سے نہ پہلے والے سبقت لے گئے اور نہ بعد والے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ مرد میدان رسول اللہ کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتا رہا، انہیں بچاتا رہا، اور جب وہ پرچم دے کر اسے میدان جہاد میں بھیج دیتے تھے تو وہ جانے والا وہ تھا کہ جس کے دائیں جبرائیل رہا کرتے تھے، بائیں میکائیل رہا کرتے تھے، اور وہ اس وقت تک میدان سے واپس نہیں آتا تھا جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح کو نہ دے دیتا تھا۔ ان کا انتقال اس رات میں ہوا ہے کہ جس رات اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر بلا لیا۔ آج یوشع بن نون کا ہی انتقال ہوا، انہوں نے ترکے میں نہ درہم چھوڑے ہیں نہ دینار چھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد امام علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے، ایھا الناس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا۔ یہ کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں امام حسن علیہ السلام۔ اب دیکھیے وہ زندگی شروع ہو رہی ہے، جس زندگی کا آپ کا مطالبہ ہے نا کہ وہ کیسی 6 مہینے کی مولا امام حسن کی جو حکومت ہے وہ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور کل سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پڑھ سکوں کچھ شرائط کے ساتھ، کہ جو مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں حسن ابن علی ہوں، میں فرزند رسول الثقلین ہوں، میں فرزند وسیع رسول اللہ ہوں، میں فرزند بشیر و نذیر، اور میں اس کا فرزند ہوں کہ جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے والا تھا، اور میں سناج منیر کا بیٹا ہوں۔ میرا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے جن سے خدا نے ہر رجس کو دور رکھا ہے اور انہیں مکمل طہارت عنایت فرمائی ہے، اور میں وہ ہوں کہ جس کی محبت اللہ نے اجر رسالت کو قرار دیا ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر میں اس کا بیٹا میں وہ ہوں کہ جس کی محبت اللہ نے اجر رسالت کو قرار دیا ہے، اور نیکی ہم اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ادھر یہ خطبہ تمام ہوا کہ ادھر جو ہے وہ قیس ابن سعد، یہ روایت کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور بڑھانے کے بعد میں اس شرط کے اوپر کہ کتاب خدا، سنت رسول اللہ اور دشمنوں سے جنگ کے نام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ کتاب خدا، سنت رسول اللہ
اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے نام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بس کتاب خدا اور سنت رسول اللہ، اس کے علاوہ جو تو نے تیسرا جملہ کہا نا کہ اگر یہ تیسرے جملے کے نام پہ اگر بیعت ہوگی تو اس کا مطلب کتاب خدا اور سنت رسول اللہ میں نقص ہے۔ نہیں جی صاحب، تیسرا نہیں، بس دو ہی چیزوں پہ میری بیعت کر، کتاب خدا اور سنت رسول اللہ، اس لیے کہ جس سے ہم جنگ کریں، اگر ان دو چیزوں، ان دو شرطوں کے اوپر تو بیعت کرے گا تو جس سے ہم جنگ کریں اس سے جنگ کرنا تیرے لیے لازم ہو جائے گی، جس سے ہم صلح کریں اس سے صلح کرنا تیرے لیے ضروری ہو جائے گا۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے سردار، پیچھے جو ہے وہ پیروکار، جو سردار کرے وہی پیروکار کرے۔ اگر سردار جنگ کہے تو پیروکار جنگ کرے، اگر سردار صلح کہے تو پیروکار صلح کرے۔ اب لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے اور لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جب سارے مدینے کے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ بھائی اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو آج امام حسن نے کیا کہا؟ جو سردار کرے گا وہی بیعت کرنے والا، جس سے جنگ کے لیے کہے اس سے جنگ کرے، جس سے صلح کے لیے کہے اس سے صلح کے لیے۔ اگر امام حسین بھی بیعت کر لیتے تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی کتاب نہیں، کوئی سنت نہیں، شراب کو حلال کیے دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر، ذرا سوچیے نا اذان گرامی قدر، بس ایک جملہ اور انشاءاللہ کل یہیں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی کہ جی صاحب کہ سب ایک کانفرنس ہو رہی تھی، کانفرنس کے اندر بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک ہی فیصلہ دیا کہ جب سارے مدینے نے، سارے نبی کے ساتھیوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی ہے؟ ایک مرتبہ کوثر نیازی کھڑے ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صاحب سب لوگوں نے، تم لوگ یہی کہہ رہے ہو نا، جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کر لی تھی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب لوگوں نے بیعت کیوں کی؟ اذان گرامی قدر، یہ مسئلہ اب یہاں سے اگر آپ سنیں گے یہ تاریخیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کربلا ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ بیعت سے بیعت تو ہے ہی، لیکن بیعت کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو یہ آج سے نہیں چلتا چلا آ رہا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کاش آج بدر والے ہوتے، کاش آج احد والے ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا، کیا پوچھا؟ کہ حلال محمدی کو حرام یا حرام محمدی کو حلال کیا کیا؟ کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ بغضاً لأبیک، یہ علی کا بغض تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب عزیزو یاد رکھیے گا، علی کا بغض جب انسان کے دل و دماغ پہ چھاتا ہے تو انسان پھر بچوں کو نہیں دیکھتا، پھر خواتین کو بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، کیسا ظلم ہوا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا کثرت سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصاحب پڑھوں۔ ہاں عزیزو، اس لیے کہ ایام میں بی بی کی شہادت ہوئی ہے، ابھی حسین کا چہلم گزرا ہے، سکینہ کا 10واں گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، کل میں نے جملہ کہا، یہ وہ یتیمہ ہے، یہ وہ مظلومہ ہے، یہ ایسی معصومہ ہے کہ جس کا سر بھی زخمی ہے، جس کا گلا بھی زخمی ہے، جس کے رخسار بھی نیلے ہیں، جس کی پشت بھی زخمی ہے، جس کے پیر کے تلوے بھی زخمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، حسین کے جانے کے بعد سکینہ کو قرار نہیں آتا تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب شام غریبہ آئی ہے، ارے سکینہ کو جلے خیام کی راک پر نیند نہیں آئی، ایک مرتبہ مقتل میں نکلی ہے اور فریاد کرتی ہے، اے میرے بابا حسین کہاں ہو؟ یہ صحرا ہے، یہ جنگل ہے، یہ بیابان ہے، یہ ویرانہ ہے، اے میرے بابا چاروں طرف بکھری لاشیں پڑی ہیں، میرے بابا تمہارے سکینہ کو تمہارے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی، میرے بابا بتاؤ نا سکینہ کہاں جائے؟ اللہ اکبر۔ ارے سکینہ بیان کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی، بنیا الیہ الیہ، اے میری بچی ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں سو رہا ہے۔
اللہ اکبر. ارے سکینہ آواز کی جانب دوڑی کہ ایک مرتبہ زجر ملعون خولی سے زجر ملعون حضرت مختار ثقفی سے عجیب کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو مقتل میں ایک آواز کی جانب دوڑ رہی ہے کہ بس ایک مرتبہ میں نے جیب سے پتھر کو نکالا, بچی کے گھٹنے کا نشانہ لیا, جیسے ہی میں نے پتھر ارے سکینہ کے بچی کے گھٹنے پہ مارا, ارے بچی منہ کے بل زمین پہ گری, ایک خون کا فوارہ جاری ہو گیا. ارے بچی نے آواز دی, اے چچا عباس, اے چچا, ارے مدد کے لیے آئی ہے. اجرکم اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. روایت یہ کہتی ہے ہاں عزیزو, سکینہ اٹھی, مقتل میں پہنچی, سکینہ حسین کے سینے پہ آ کے سو گئی. ہر مقاتل نے یہی لکھا, اور عزیزو تمام علماء یہی پڑھتے ہیں کہ شام غریبہ سکینہ حسین کے سینے پہ آ کے سوئی ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم شام غریبہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوئی تھی یا سکینہ تیروں پہ سوئی تھی. اس لیے کہ حسین کا سارا سینہ ارے تیروں سے چھلنی تھا. ارے کس نے حسین کے سینے سے تیر نکالے؟ اللہ اکبر. کا سکینہ سوئی, ادھر جناب زینب و کلثوم ڈھونڈتی ہوئی نکلی ہے. ہاں عزیزو جب ڈھونڈتی ہوئی نکلی نا, آواز دیتی ہیں بیٹا سکینہ کہاں ہو, آواز دو نا. اللہ اکبر. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نشیب میں پہنچی, کیا دیکھا, سکینہ سو رہی ہے. میں ایک مرتبہ اٹھانا چاہا کہ بے سر لاشے سے آواز آئی, بہن آہستہ سے جگانا, ابھی ابھی سوئی ہے. میری بچی نے بڑے تواچے کھائے ہیں, میری بچی کے بننے چھن گئے, میری بچی نے تازیانے کھائے ہیں, میری بیٹی کا دامن جل گیا. ہاں عزیزو جناب زینب نے جیسے ہی اٹھایا, ایک مرتبہ سکینہ بیدار ہو گئی. جناب زینب نے سوال کیا, بیٹا سکینہ کیا تو نے اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا؟ کہاں میں نے اپنے بابا کو بتا دیا. بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے, آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے, بابا آپ کے بعد میرا دامن جل گیا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو جب سکینہ بیان کر چکی, بتا چکی, جناب زینب نے پوچھا کہ تیرے بابا کے لاشے سے بھی کوئی آواز آئی؟ کہاں وہ بھی اماں, میرے بابا کے لاشے سے آواز آئی. سکینہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا, ارے حسین کی پیاس کو یاد کر لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بقضائہ و تسلیم. پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما, اس بات کو صحیح عبادت میں شمار فرما. جو مقروض ہے قرض و ادا فرما, جو بے روزگار ہیں روزی عنایت فرما, جو برسر روزگار ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما. حاضرین ناظرین منظورین جملہ شرکاء مجلس کی تمام دلی مقاصد اور مراد کو پورا فرما. جو آنکھیں غم امام حسین علیہ السلام میں رو رہی تھیں, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب میں رو رہی تھی, اللہ ان گھروں سے غموں کو دور فرما, اللہ ان گھروں میں خوشیوں کو داخل فرما. اے میرے معبود, یہ جتنے بیٹھے میں نہیں جانتا کون کس حوالے سے پریشان حال ہے, اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما. اللہ ہمیں کثرت سے حسین پر رونے کے لیے ہمارے آنکھوں میں اشکوں کا سمندر عنایت فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی انسانیت پریشان ہے, اللہ تمام انسانیت کو امن و چین عنایت فرما. اے میرے معبود, تو چار معصومین اسلام کا واسطہ ہمیں بین الحرمین سجدہ کرنا نصیب فرما. اے میرے معبود, سب سے عظیم دعا تیری آخر حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما.